دیوار گریہ، ایک مقدس دیوار جو یہودیوں کے لیے اتنی ہی مقدس ہے جتنا کہ مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ، جس کے سامنے ایک مذہبی فریضہ کے طور پر وہ رو رو کر دعائیں کر رہے ہیں، اور اسی لیے اس دیوار کا نام دیوار گریہ پڑ گیا۔ آخر اس دیوار میں ایسا کیا ہے، اور اس دیوار کی تاریخ کیا ہے، اور یہودی یہاں پر آ کر کیا دعائیں کرتے ہیں، اور انہیں کس مسیحا کا انتظار ہے، اور وہ آنے والے وقتوں کے اندر اس دیوار کے بارے میں کیا ارادے رکھتے ہیں، یہی سب ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو کے اندر بتانے والے۔ گریہ کی تاریخ فلسطین کے موجودہ کشیدہ حالات اور مستقبل میں ہونے والی تیسری عالمی جنگ سے جڑے ہوئے ہیں۔ دیوار گریہ اصل میں ہیکل سلیمانی کی تباہی میں بچ جانے والی ایک ایسی دیوار ہے، یا اس کی بنیاد پر بچ جانے والا آخری حصہ ہے، جو یہودیوں کی پہلی مقدس ترین عبادت کی جگہ تھی۔ اسے تابوت سکینہ رکھنے کے لیے اور عبادت کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام نے پہلی بار تعمیر کروانا شروع کیا، جو اس وقت یہودی قوم اور بنی اسرائیل کے حکمران تھے، مگر اپنی زندگی میں وہ اسے مکمل نہ کر سکے۔ لہٰذا آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے انہیں اپنے دور میں جنات سے مکمل کروایا، اور انہی کے نام پر اسے ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ اپنے والد حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح وہ بھی ایک پیغمبر تھے، جنہیں اللہ کی طرف سے ہواؤں اور جنات پر قابو اور جانوروں کی بولیاں سمجھنے کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی سلطنت کی حکمرانی عطا کی، جو قیامت تک کسی اور کو نہیں ملے گی، اور اس حکومت کا مرکز تھا یروشلم شہر۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر سے پہلے یہودیوں کے ہاں کسی قسم کے ہیکل کا کوئی تصور تھا اور نہ کوئی وجود۔ ان لوگوں کی بدوؤں والی خانہ بدوش زندگی تھی، اور ان کا ہیکل صرف ایک خیمہ ہوا کرتا تھا جس میں تابوت سکینہ رکھا ہوا ہوتا تھا، اور اسی طرف منہ کر کے یہ عبادت کیا کرتے تھے، کیونکہ تابوت سکینہ جنت سے بھیجا گیا ایک مقدس ترین صندوق تھا، جو کہ نبیوں کو بطور وراثت ملتا رہا، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا، اور اس صندوق کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک، من و سلوہ اور دوسرے پیغمبروں کی یادگاریں تھیں، اور یہودی اس تابوت کی برکت کی وجہ سے اسے سامنے رکھ کر دعا کرتے اور ہر طرح کی مشکل اور پریشانی کا حل کیا کرتے تھے۔ مختلف قوموں کے ساتھ جنگوں میں وہ اس تابوت کو اپنے لشکر کے آگے رکھا کرتے تھے، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ انہیں دوسری قوموں پر فتح نصیب کرتا۔ اسی صندوق کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام نے ہیکل کو تعمیر کرنے کا سوچا، لیکن یہودی قوم کی بدعمالیوں کی وجہ سے ایک بادشاہ نے یروشلم پر حملہ کر کے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور ہیکل سلیمانی کو تباہ کر دیا، جس کے بعد یہ تابوت سکینہ ایسا غائب ہوا کہ آج تک نہیں ملا، اور ہیکل کی صرف ایک دیوار باقی رہ گئی۔ دیوار گریہ کہا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دور حکومت کے چوتھے سال میں اس ہیکل کی باقاعدہ تعمیر کا آغاز کیا، اور آج اس کی تعمیر اور مضبوطی سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ تعمیر انسانوں کے بس کی بات نہیں تھی، کیونکہ اتنے بھاری اور بڑے پتھروں کو جنات کی طاقت سے ہی چنا جا سکتا تھا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح اللہ نے دوران عبادت ہی قبض کر لی تھی، اور وجہ کچھ یوں بنی کہ آپ ایک لکڑی کے تختے پر سر اور کمر رکھ کر عبادت میں مشغول تھے، اور اس لکڑی کے سہارے سے یوں لگ رہا تھا کہ آپ عبادت میں ابھی تک مصروف ہیں، لیکن آپ علیہ السلام کا انتقال ہو چکا تھا۔ یہ ہیکل حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد 3 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ سب سے باہر والے حصے میں عام انسانوں کو جانے کی اجازت تھی، اور اس سے اگلے حصے یعنی دوسرے حصے میں نبیوں کے خاندان والوں کو جانے کی اجازت تھی، اور تیسرا اور آخری حصہ جو کہ انتہائی مقدس سمجھا جاتا ہے، وہاں کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں تھی ماں سوائے اس وقت کے سب سے بڑے عالم یا پیش امام کے۔ اسی دوران بنی اسرائیل کے اندر بے شمار پیغمبر اس قوم کی ہدایت کے لیے آئے، لیکن یہ قوم بد سے بدتر ہوتی گئی اور کسی بھی طرح سے اپنے گناہوں کو ترک کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ یہ قوم ایک طرف تو اللہ کی عبادت کرتی تھی، اور دوسری طرف ہی اللہ کے احکامات کی کھلم کھلا نافرمانی کرتی تھی، یہاں تک کہ اس قوم پر طرح طرح کے عذاب نازل ہوئے، حتیٰ کہ اس قوم کی شکلوں کو بدل کے بندروں جیسی شکل میں بھی تبدیل کر دیا گیا، لیکن یہ قوم تھی کہ سدھرنے کو تیار نہ تھی۔ اس قوم نے
نے جادو سیکھنے کی شروعات کر دی اور قتل و غارت اور بے ایمانی میں حد سے زیادہ بڑھنے لگے۔ آخر کار ان پر آخری عذاب کا کوڑا اس طرح برسایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دربدر کرنے کا فیصلہ کیا اور بابل کے بادشاہ نصر نے ان پر اس طرح سے حملہ کیا کہ ان کی کوئی عمارت سلامت نہ رہی اور ہیکل سلیمانی کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا۔ اس کے اندر سے تابوت سکینہ نکالا اور اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ اس نے تقریباً 6 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا اور 2 لاکھ کے قریب یہودیوں کو قیدی بنا کر اپنے ساتھ لے گیا۔ شہر کے باہر اس نے یہودی غلاموں کی ایک بستی تعمیر کی جس کا نام اس نے طلبیب رکھا۔ دوسری طرف بادشاہ نصر نے تابوت سکینہ کی اس قدر بے حرمتی کی کہ اسے گندگی والی جگہ پر پھینک دیا، اور کہا جاتا ہے کہ اس کی حرکت کی سزا اس کے پورے ملک کو ملی۔ اس طرح سے ایران کے ایک بادشاہ سائرس نے، جنہیں قرآن مجید میں ذوالقرنین کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ شخص جنہوں نے یاجوج ماجوج کے لیے بن یا دیوار تعمیر کی، انہوں نے بابل کے شہر پر حملہ کر دیا اور بابل کے بادشاہ کو شکست فاش دے کر بابل کی بادشاہت کا مکمل خاتمہ کر دیا۔ سائرس ایک نرم دل حکمران تھے اور انہوں نے طلبیب کی سارے قیدیوں کو آزاد کر کے انہیں واپس یروشلم جانے کی اجازت دی اور ساتھ میں ان میں ہیکل کی دوبارہ تعمیر کی اجازت اور اس میں مدد دینے کا بھی وعدہ کر لیا، اور اس طرح سے ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر شروع ہو گئی، یہاں تک کہ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا دور آ گیا اور اللہ کی طرف سے ایک بار پھر ان پر پیغمبروں کا نزول ہوا جو انہیں سیدھی راہ دکھانے کے لیے آئے۔ لیکن یہودی قوم جو کہ دوبارہ اپنی بدعمالیوں میں مبتلا ہو گئی تھی اور نافرمانی کرنے پر تل چکی تھی، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی منافقت کو سمجھا اور ان کے راز کھولنے شروع کیے تو وہ قوم اللہ کے اس پیغمبر کی جان کی دشمن بن گئی اور انہیں قتل کرنے کا فیصلہ کیا، اور اب انہیں اپنے مسیحا کا انتظار تھا جو انہیں دوبارہ سے ویسی ہی شان و شوکت اور عروج واپس لے کر دے گا۔ اور تابوت سکینہ کی تلاش میں یہودی اس قدر اندھے ہو چکے تھے کہ اگر انہیں اس مقصد کے لیے پوری زمین کو بھی کھودنا پڑے تو وہ اس کام کو کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اور تقریباً 70 سال بعد یہودیوں پر ایک اور عذاب نازل ہوا جس کا نام اس بار ٹائٹس تھا، اور یہ رومی جنرل بابل کے بادشاہ نصر سے بھی زیادہ ظالم ثابت ہوا، اور اس نے صرف ایک دن کے اندر ہی لاکھوں یہودیوں کو قتل کر دیا، اور اس نے ہیکل سلیمانی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور اس نے یہودیوں کو یروشلم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باہر نکال دیا، جو پوری دنیا کے اندر یہودی دربدر ہو کر رہ گئے۔ اور یوں 1900 سال تک دربدر بھٹکنے کے بعد برطانیہ نے جب فلسطین پر قبضہ کیا تو ساتھ ایک ناجائز بچے اسرائیل کو فلسطین میں جنم دے دیا۔ تو یوں سالوں تک دھکے کھانے والی قوم کو ایک بار پھر فلسطین میں ایک ساتھ اکٹھا رہنے کی اجازت مل گئی، لیکن یہ قوم اپنے گندے ارادوں سے باز نہ آئی اور ایک بار پھر اپنی فتنہ پرور فطرت کی وجہ سے ہمسائے ممالک کے لیے مشکلات پیدا کرنے لگی، اور اس بار پھر اس کا مقصد ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا ہے اور تابوت سکینہ کی تلاش کا ہے اور اپنے مسیحا کے انتظار کیا جائے جو انہیں پوری دنیا میں ان کا مقام واپس دلائے۔ اس بار ان کا مسیحا دجال ہوگا۔ یہودی یہ کام بہت تیزی سے کر رہے ہیں اور پلان پر کام کر رہے ہیں جس کا نام ہے گریٹر اسرائیل۔ پوری دنیا سے تمام یہودیوں کو اکٹھا کر کے ایک الگ ریاست بنانے کا یہ منصوبہ پوری دنیا کو تیسری عالمی جنگ کی لپیٹ میں لے کر جا رہا ہے، کیونکہ اس ہیکل کو تعمیر کرنے کے لیے مسجد اقصی کو شہید کرنا پڑے گا، اور اس کی بنیادوں میں ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرنے کا نقشہ بھی ان کے پاس موجود ہے۔